بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسيجنبها الأتقى صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بہت ہی محترم اور مکرم عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جملہ سامعین و سامعات، یہ ماہانہ محفل ذکر اس کا اہتمام ہمارے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب اور پیارے افضال خان صاحب نے مشترکہ کوشش سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. یہ اس سلسلے میں اب دوسری محفل ہونے جا رہی ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ جو تابعین کی جماعت میں بہت ہی جلیل و قدر شخصیت ہے، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہوا کہ حضرت یہ بیان فرمائیے کہ انسان کو یہ کیسے معلوم ہو کہ وہ جو نیکی کر رہا ہے یا اس نے جو نیکی کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے. تو آپ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اسی نیکی کو کرنے کی توفیق تمہیں دوبارہ مل جائے تو سمجھ لو کہ پچھلی مرتبہ کی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے مہینے بھی محفل ہوئی، آج بھی اس محفل کو اسی احترام کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ سجانے کا سلسلہ ہوا. تو یہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بتائے ہوئے کلیے کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ ہماری پچھلی حاضری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو گئی. اس میں نہیں جانتا کہ ابھی افضال بھائی نے اعلان کرانا ہے یا سیف الدین بھائی نے اعلان کرانا ہے یا نہیں کرانا، لیکن ہمارے درمیان بھی ایک مشاورت ہوئی اور وہ یہ ہوئی تھی کہ ہم اس کا ایک دن مخصوص کر دیں گے اور وہ ہوگا ہر انگریزی مہینے کا تیسرا جمعرات. ابھی آفیشلی وہ اناؤنس کریں گے لیکن ہمارے درمیان میں یہ ہو گیا جی، ان کا اشارہ ایسے آیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ آفیشلی بھی اناؤنس میں کر رہا ہوں کہ آپ کو ایڈوانس پورے سال کی دعوت مل گئی. اگلے سال اس دعوت کو ہم رینیو کریں گے، ٹھیک ہے جی، پورے سال کی مل گئی ہے. یعنی اب کیا ہے، یہ جنوری ہے، اگلے جنوری میں دوبارہ دعوت دیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے دوست یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی دیتے رہیں گے. خیر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ چلتا رہتا ہے کہ ہر انگریزی مہینے کا تیسرا اتوار جمعرات وہ جو ہے انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ایسے ہی ہوگا. اس میں جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ بھی گاہے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس میں خوبصورت بات یہ ہے ایک کہ ہم نے جو انتخاب کیا وہ شب جمعہ کا کیا، اور شب جمعہ جو ہے یعنی جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات، اس کو روشن رات کہا جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں کرو تو قبول ہوتی ہیں. 2 عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 1 رجب جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، اور 15 شعبان جو اس سے اگلا مہینہ آ رہا ہے، اور شب جمعہ. ان راتوں میں جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ مستجاب ہیں، وہ قبول ہوتی ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام سے ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ جو اس رات سورۃ دخان کی تلاوت کرتا ہے
وہ مغفرت والا ہو جاتا ہے، وہ بخشا ہوا ہو جاتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث العظم۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک تو یہ دن کا انتخاب، پھر اس کے بعد اس کا دورانیہ، اس میں بھی اختصار کی کوشش ہے، تاکہ یہ جو ہمارے ظاہر دوست ہوتے ہیں، فاسٹ اور بیزی لائف ہے، اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہے یار ایک ہی دن میں 4 محفلیں ہو رہی ہیں، 5 منٹ اتھے تھے 5 منٹ اتھے تھے 5 منٹ اتھے، وہ اتھے اتھے کے چکر میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت صاحب ایک حدیث پاک آپ لوگوں کو زبانی یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، سبحان اللہ۔ میں نے بھی خالی جگہ چھوڑی تھی جان بوجھ کے، پروفیسر صاحب نے اس کو پور کیا، اور باقیوں کو بھی وہ آتی ہے، کیونکہ ان کی آواز میرے کان میں آئی ہے، باقیوں کی بھی ہوگی آواز، تو دل کی آواز تو میں سن نہیں پاتا۔ تو انما الاعمال بالنیات تو آپ کو سب کو آتی ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ مسند احمد میں اور ابن حبان میں ایک حدیث بالکل اسی کے ملتے جملتے جملے کے ساتھ ایک لفظ کے فرق سے ہے، انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ ایک کام نیکی کے ساتھ شروع کیا، درمیان میں نیت، ارادہ، چیزیں بدل گئیں، دکھلاوا آ گیا، اس کا اختتام کیسا ہوا، دار و مدار اس پر بھی ہے۔ اصل میں اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور خاتمے پر ایک ہی بات ہے کہ آخر تک نیت کیسی رہی، آخر تک نیت کیسی رہی۔ اچھا، پھر اسی کے ساتھ ایک چیز اور جوڑ لیجیے، اب وہ کیا جوڑ رہے ہیں؟ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ درمیان محفل میں آئے یا شروع محفل میں آئے، چونکہ محفل پوری رات کی ہے، تو دعا تو وہ آخر میں ہونی ہے۔ وہ اس چیز سے ہم نے اپنے آپ کو محروم کیا اور کہیں اور نکل گئے۔ پھر وہ جو رحمت کے فرشتوں کا گزر ہونا ہے، اس کا کوئی ٹائم ٹیبل تو ہمیں معلوم نہیں۔ پتہ چلا ادھر والی محفل میں آئے تھے تو ہو کے جا چکے فرشتے، ادھر والے پہنچے تو ادھر سے بھی ہو کے جا چکے۔ تو کیوں نہ ہم مختصر سی محفل کریں اور اس میں A to Z بیٹھے، شروع سے آخر تک پوری اس کی جو برکات ہیں وہ حاصل کریں، اور مخر عبادت کا جو مغز ہے دعا میں بھی شامل ہوں، اور پھر اپنے اپنے معاملات میں لگ جائے۔ تو اس محفل کو اس طرح بھی ڈیزائن کرنے کی ایک کوشش ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں اور میرے پیارے دوستوں، اس محفل میں اور اس کو کامیاب آپ ہی کریں گے، آپ ہی کریں گے نا، جو پبلک ڈیمانڈ ہے نا، پبلک کا مزاج ہم نے بنانا ہے، اور آپ ہی پبلک ہے، آپ اس مزاج میں ڈھل جائیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، میں نے اگرچہ کئی دفعہ پہلے سنایا ہے لیکن اس وقت سنا رہا ہوں دوبارہ، کہ حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتاب کا نام ہے الیواقیت والجواہر، انہوں نے اس کتاب کے اندر حضرت ابو المواہب شاذلی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے یہ نیت اور ارادہ کیا کہ آج کسی بزم میں، کسی محفل میں، کسی ذکر کے حلقہ میں جا کر بیٹھے۔ نیت اچھی تھی، نکلے، ایک محفل سجیو تھی، اس میں چلے گئے۔ کوئی حمد پڑھ رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کسی نے کہا ابو المواہب تم بھی کچھ پڑھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں میں بھی پڑھوں گا۔ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا کلام پڑھا، محمد بشر لک البشر بل هو یعقوت بین الحجر، یہ والا کلام پڑھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بشر ہو کر بھی ایسے ہیں کہ ان کی بشریت میں کسی کی کوئی مثال نہیں، جیسے یاقوت پتھر ہو کر بھی پتھر نہیں کہلاتا۔ ٹھیک ہے نا، یہ کلام پڑھا۔ اب جب یہ کلام پڑھا، اس کے بعد محفل ختم ہو گئی، چلے گئے، جا کر سو گئے۔ پیارے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، زیارت کرائی اور کہا ابو المواہب
آپ نے جو کلام پڑھا بڑا اچھا لگا، اور ہم خوشخبری یہ ہے کہ آپ نے جو کلام پڑھا لوگوں کو ملا کر پڑھوایا، تو تم بھی بخشے گئے اور جتنوں نے تمہارے ساتھ مل کے پڑھا وہ تمام بخشے گئے۔ مولانا خلیل احمد اعوان صاحب تشریف لائے ہیں، چشم ماں روشن، دل ماں شاد، مرحبا، خوش آمدید، جی آیاں نو۔ یہ میں نے سب کی طرف سے کہہ دیا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس علماء کو سلامت رکھے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ ہم نے اپنے علماء کو بس ہاتھ چوم چوم کے ضائع کیا ہے، ان سے سیکھا سکھایا کچھ نہیں ہے، کچھ لے لیں، ان کی قدر کرو۔ قبلہ غزالی زمان سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب کا فرمان، حضرت گل احمد عتیقی شیخ الحدیث حضرت بالکل واقف ہوں گے، ہم جب اسے ترمذی پڑھ رہے تھے تو انہوں نے یہ سنایا تھا کہ لوگوں نے ہمیں مناظروں میں لگائے رکھا، محفلوں میں لگائے رکھا، کام نہیں لیا، کام نہیں لیا۔ کام لے لیتے تو دیکھو نا، غزالی زمان راضی دوراں کہلاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ پھر انہی کے شاگرد غلام رسول سعیدی صاحب کراچی میں جو پھر انہوں نے کارنامہ انجام دیا، اور یہ تو میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ان سے ملنے گئے 4 گھنٹے حضرت کی نگاہ کتاب سے نہ اٹھی، اور بعد میں کہتے اگر یوں ہی میں لوگوں سے ملوں گا تو کام کب کروں گا؟ یا کام کرا لو یا ہاتھ چموا لو، تو ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ حضرت ابو المواہب شاذلی کا جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، یہ واقعۃ والجواہر سے جو سنا چکا، بلکہ کہ سو گئے، بھاگ جاگ گئے کہ سرکار آ گئے، یہ فرما گئے تو بھی بخشا گیا، سارے جنہوں نے تیرے ساتھ مل کے وہ بھی بخشے گئے۔ اس واقعہ میں سے جو چیز میں نکال رہا ہوں وہ یہ نکال رہا ہوں کہ دیکھو ہمارے پاس جو ایک سورس ہے حضور سے ملاقات کا، وہ ہے نیند۔ وہ پوری رات جاگ کر تو گزار دیا، وہ مختصر سی محفل ہو جس کے بعد جا کر بستر پہ لیٹو اور پھر وہ آئیں، تو پھر بھاگ جاگ جائیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جس کی طرف یہ ہمارے ایڈوکیٹ صاحب نے اور افضال خان صاحب نے کوشش کی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں کامیابی کے ساتھ اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصراً 2-1 باتیں کر کے، یہ تو میں تمہیدی اس محفل کا، اس بزم کا جو ڈھانچہ تیار ہو رہا ہے، ظاہر ہم تجربات سے گزریں گے، کہیں تبدیلیاں ہم لاتے رہیں گے، ایسا ہوتا رہتا ہے، کیونکہ تبدیلی جس میں نہیں آتی وہ قوانین الہیہ ہوتے ہیں، وہ وحی کے ذریعے آتے ہیں۔ ہماری کوششیں تو ہوتی ہیں مل جل کر، چلو باہمی مشاورت سے ہوئی، پھر دیکھا نہیں تجربے میں یہ چیز زیادہ افیکٹو نہیں ہے، اپلیکیبل نہیں ہے، تو ہم اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں مشاورت کے ساتھ۔ یہ مہینہ جو ہے جمادی الاخری کا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخ وصال اس میں آتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو قابل تقلید ہے۔ ہم نے جیسے کہ ابھی عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری چیزوں میں ہم نے غفلت برتی، یہاں پر بھی ایسا ہوا معذرت کے ساتھ علماء کے کہ ہم نے منبر محراب میں بھی وہ حقوق ادا نہیں کر سکے جو بنیادی طور پہ بحیثیت مجموعی بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو کام چل رہا ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے علماء کو، تحریر میں بھی اور تقریر میں بھی کام ہوا، لیکن عام طور پر ہمارا منبر و محراب حضرات صحابہ کرام کی شخصیات اور اولیاء کاملین کی شخصیات کو یا اہل بیت اطہار کی سیرتوں کو اس طرح ہو جائے، چند گنے چنے غوث پاک کو پکڑ لیں گے تو وہ ان کے ابا جی کا وہ سیب والا واقعہ سنا دیں گے، یا وہ ڈوبی ہوئی برات نکلوا دی جائے گی، یا مرغی زندہ کر دی جائے گی، بس اس سے زیادہ آگے چلتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے دیگر سلسلے بزرگوں کے معاملات ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیاری ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارے فرمودات آپ کے ارشادات احادیث طیبہ موجود ہیں۔ میں ان کی سیرت میں سے صرف 1-2 باتیں جملوں کی شکل میں بیان کرنا چاہوں گا۔ مثلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی ایک آیت ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی میں سبقت کر جاؤ، بڑھ چڑھ کر نیکی کرو، نیکی میں آگے بڑھو۔ اس کی ایک عملی تصویر نظر آتے تھے، ایک عملی تفسیر نظر آتے تھے۔
کہ آپ ہر نیکی کے کام میں، حضرت عمر فاروق بھی یہی کہہ رہے ہیں، میں نے بارہا کوشش کی کہ میں یہ نیکی پہلے کر ڈالوں، لیکن ابو بکر ہمیشہ سب سے آگے نظر آیا۔ اور اسی طریقے سے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہاں ابو بکر وہ ہیں جو نیکی میں آگے ہیں، جو نیکی میں آگے ہیں، ان کا ذکر کیا کرو۔ تو یہ نیکی میں آگے تھے، یہ اس بات کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ کون آگے چلے گا چلو ہم بھی قدم بڑھاتے، یہ خود آگے بڑھا لیا کرتے تھے قدم۔ اس کی عملی تصویر ایک یہ آپ کو نظر آئے گی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیاری ہستی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا نا کہ تم میں سے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اس نے اپنے لیے پسند کر لیا۔ ایمان کو کامل کرنے کے لیے یہ چیز حضور پاک علیہ السلام نے شرط کے طور پہ رکھ دی۔ اور آپ دیکھیے جس وقت حضرت علی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اس کے فوراً بعد گھر جانے سے پہلے حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، اور حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہیں، پہلے ہی دن میں 4 لوگوں کو دعوت اسلام دے کر اسلام کی طرف مائل کر لیا۔ اگلے دن 5 لوگوں کو، حضرت عثمان مظعون ہیں، حضرت ابو عبیدہ ہیں، اور حضرت ارقم میں ابو سلمہ ہیں، یعنی 10 مبشرہ میں سے لگ بھگ 6 یا 7 افراد وہ ہیں جو دعوت صدیقی پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو جو چیز اپنے لیے پسند کی اسی کو بھائیوں کے لیے فوری طور پر اس کام میں لگ گئے۔ آج ہم اتنے کنجوس ہو گئے کہ کسی نیکی کو کر رہے ہیں تو بتا نہیں رہے، اور جو ہمارے پاس خیر موجود ہے اس کو بانٹ نہیں رہے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی سے سیکھا نہیں اور کیا نہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے جو چیز آپ جان چکے، جو چیز آپ اپنے لیے پسند، اگر میں چاہتا ہوں کہ میرے معاشرے میں خوبصورتی رہے اور ہمارے معاشرے میں سے خوشبو نکلے، تو ہمیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیمات رسول پاک علیہ السلام کی روشنی میں جو عملی نمونہ دیتے ہوئے نظر آ رہے وہ یہی ہے کہ نیکی میں آگے بڑھو۔ مطالبہ تو کر رہے ہو میرے حقوق یہ ہے، میرے حقوق یہ ہیں، میرے حقوق یہ ہیں، یہ کیوں نہیں چیختے کہ یہ میرا فرض ہے مجھے کرنے دو، یہ میری ڈیوٹی ہے مجھے کرنے دو۔ اور آخری بات، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو شہوت ہے، خواہشات نفس ہے، یہ بادشاہ کو غلام بنا دیتی ہے، اور صبر غلام کو بادشاہ کر دیتا ہے۔ اور مثال کے طور پر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو رکھا کہ زلیخا جو خواہشات کی پیرو ہوئی وہ کس منصب پہ تھی اور خوار ہو گئی، اور آپ نے صبر رکھا تو کہاں کنویں میں گرنے سے لے کر پھر تخت تک پہنچے۔ تو یہ صبر ہے۔ اور پورے قرآن مجید میں بہت ساری نیکیوں کا ذکر ہے، سچ ہے، شجاعت ہے، خیرات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور دیگر نیکیوں کی ایک فہرست ہے نا لمبی چوڑی۔ کون سی ایسی نیکی ہے جس پر اللہ تعالیٰ بے حساب اجر کا وعدہ کر رہا ہے سوائے ایک کے، اور وہ ہے صبر۔ پورے قرآن میں صرف صبر ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی نیکی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں بے حساب اجر دوں گا، اور یہ صبر ہی انسان کو تخت پر لے کے جائے گا، یہی انسان کو بادشاہ بنائے گا، یہی کامیابی دلائے گا، یہاں کی بھی اور وہاں کی بھی۔ باتیں کرنے کو بہت ساری ہیں لیکن چونکہ وقت مختصر ہے، مولانا بھی تشریف لا چکے ہیں اور یقیناً ابھی نعت شریف بھی ہمارے نوید بھائی پڑھیں گے، تو میں انہی جملوں پر اکتفا رکھتا ہوں۔ کوئی غلطی ہوئی تو اللہ معاف فرمائے، اور جو کچھ درست اور حق کہا گیا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔